شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پارہ ایک سورہ سے شروع ہوتا ہے جس سورہ کا نام سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے بحث کرنا، بحث۔ یہ سورہ کریمہ ایک بوڑھی عورت کے ایک مسئلے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ بوڑھی عورت، جس سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ قرآن حکیم نے اور اسلام نے عورتوں کے مسائل پر کس قدر توجہ دی ہے۔ ایک عام عورت ہیں، یہ بوڑھی عورت، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مسئلے پر ایک پوری سورہ نازل فرمائی۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے؟ تم نے کون سا بڑا تیر مار لیا ہے کہ عورتوں کا جو مقام نہیں تھا اس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا۔ تم بھی آفس جاتے ہو، وہ بھی آفس جاتی، تم بھی کام کرتے ہو، وہ بھی کام کرتی۔ یہ کام کا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا عدل ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے۔ تو ظلم تو تم نے کیا ہے۔ اسلام نے تو ان کے تمام حقوق کی پاسداری کی ہے، ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی ہے۔ بتائیے، ایک بوڑھی عورت کے ایک مسئلے پر پوری سورہ نازل کر دی گئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے، قرآن حکیم نے عورتوں کے مسئلے پر کتنی زبردست توجہ فرمائی ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ خولہ، اہل السیر نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ اچانک یہ سامنے سے آ گئی۔ وَاسْتَوْقَفَتْهُ، ان کو رکنے کے لیے کہا، رکو، رکے، ادب سے کھڑے ہو گئے ان کے سامنے۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفۃ المومنین، اور روب و دبدبہ کیسا معلوم ہے؟ نبی نے فرمایا، عمر، جس گلی میں تم داخل ہوتے ہو اس گلی کے اس طرف اپوزٹ سائڈ سے اگر شیطان آ رہا ہو تو راستہ بدل دے گا، اس گلی میں نہیں آئے گا۔ یہ روب و دبدبہ ہے جی حضرت عمر کا۔ ایک بوڑھی عورت کے روکنے پر رک گئے ہیں اور بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ عورت کیا بول رہی ہے؟ قد کنت تدعى عمیرا، تم کو عمیر عمیر کہا جاتا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کسی نام کو بگاڑ کر کے کہا جاتا ہے، ایسے وہاں تصغیر کے ساتھ نام کو بگاڑ دیا جاتا تھا جی۔ قد کنت تدعى عمیرا، تم کو عمیر عمیر لوگ پکارتے تھے، یہ چھوٹا عمر، چھوٹا عمر۔ پھر ثم قیل لک عمر، پھر تم کو لوگ عمر کہنے لگے، عمیر سے عمر ہوئے تم۔ ثم قیل لک امیر المؤمنین، پھر تمہیں امیر المومنین کہا جانے لگا جی۔ فاتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہ عورت اس شخص کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کے لیے بول رہی ہے
جو کانا وقافن عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی بات آئی تو اس پر رک جانے والا، اس کو نصیحت کر رہی. فاتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرو. فرما رہی ہیں من ایقن بالموت خاف الفوت، من ایقن بالموت خاف الفوت ومن ایقن بالحساب خاف العذاب. بہت ہی فصیح اور بلیغہ تھیں یہ. ہاں، عربی زبان ان کی بڑی فصیح و بلیغ تھی. دیکھ رہے ہیں کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ کہہ رہی ہیں جو آدمی موت کا یقین کرتا ہے کہ موت آنے والی ہے تو خاف الفوت، تو فوت سے ڈرتا ہے، یعنی کوئی نیکی چھوٹ نہ جائے، فوت نہ ہو جائے. جی. ومن ایقن بالحساب، اور جسے یہ یقین ہو کہ ایک مرتبہ رب تعالیٰ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہے تو خاف العذاب، وہ عذاب سے ڈرے گا. وہ یہ نصیحت کر رہی ہیں. کہاں ہیں آج ہماری وہ مائیں اور بہنیں جو اپنے بچوں کو اس طرح نصیحت کریں؟ کہاں ہیں وہ عورتیں جو بڑے بڑے لوگوں کو روک کر کے بولیں کہ اللہ سے ڈرو؟ کہاں ہیں؟ کہیں نظر نہیں آ رہی ہیں ایسی عورتیں. بڑی دیر تک کھڑے رہے وہ، اور وہ بولتی رہی. جب وہ چلی گئیں تب لوگوں نے ان کے پاس آ کر کے کہا، امیر المومنین، ایک عورت کتنی دیر سے آپ کو کھڑا رکھے ہوئے تھی اور آپ چپ چاپ کھڑے تھے، کچھ بول نہیں رہے تھے، کیا کیا بولے جا رہی تھی وہ؟ حضرت عمر نے کہا، جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں. اور ان کی بات تو عرش والے نے سن لی ہے. تو ایسمع رب العالمین قولہا ولا یسمع عمر، جس کی بات رب تعالیٰ سنے، عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنے. جس کی بات عرش اعظم پر اللہ سن لے، عمر کی کیا مجال کہ اس کی بات نہ سنے. اور تم کھڑے رہنے کی بات کر رہے ہو. نماز کے علاوہ اگر صبح سے شام تک وہ کھڑا رہنے کے لیے بولتی تو میں کھڑا رہتا تھا، صرف نماز کے لیے جاتا تھا. یہ امیر المومنین کے دل میں اللہ کا خوف ہے. ہمارے حکمرانوں میں وہ خوف کہاں ہے؟ ان کے لیے تو بس دنیا 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 ہے. جبکہ انہیں معلوم ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے، دنیا چھوڑ دینی. لیکن شیطان ان کے دل و دماغ پر پوری طرح حاوی ہو گیا ہے. آخرت مکمل نگاہوں سے اوجھل ہو گئی ہے. جو کچھ ہے بس دنیا ہے. کما لو ارے بھائی، کمانے کے بعد اگر یہ ہاتھ آئے، ہاتھ آنے کے بعد نہ جائے تب تو ٹھیک ہے، آپ کمائیے. لیکن یہ سب تو آپ کے ساتھ رہنے والی نہیں ہے اور نہ جانے والی ہے. نہ رہنے والی ہے نہ جانے والی ہے آپ کے ساتھ. یہ ہے. اور بڑی ہی فصیح اور بلیغت ہی ہے. کہتے ہیں کانت ربت الفصاحت والبلاغت والجمال، فصاحت اور بلاغت اور خوبصورتی کی مالک تھی. بہت خوبصورت تھی یہ. جی بہت خوبصورت تھی. مسئلہ کیا ہوا؟ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تھا، ایک رسم تھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ایسا بول دیتا، انت علی کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو طلاق ہو جاتی تھی، وہ ماں ہو جاتی تھی اس کی. جی انت، تو، علیہ میرے اوپر، لائک ظہر امی میری ماں کی پیٹھ کی طرح. ظہر مانے پیٹھ ہوتا زوئے سے. تو انت علیہ کظہر امی، تو میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اگر یہ جملہ کوئی اپنی بیوی سے بول دیتا تھا تو اس کی ماں ہو جاتی تھی، وہ اس کے اوپر حرام ہو جاتی تھی. ان کے شوہر بوڑھے تھے، اوس ابن سامت ان کے ابن عم تھے، چچا زاد بھائی تھے ان کے، ان سے شادی ہوئی تھی ان کی، اوس ابن سامت سے.
ذرا چڑچڑے مزاج کے تھے، بات پر خفا ہو گئے وہ، اور یہ جملہ ان کی زبان سے نکل گیا، پریشان ہو گئی، بولی تم نے کیا کہہ دیا ہے؟ بھاگی بھابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، بحث کر رہی ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. کیا بات ہے، تحقیق کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے. تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں، بحث نبی سے کر رہی ہے لیکن شکوہ اللہ سے کر رہی ہے. یہ عقیدے کا بڑا مسئلہ ہے جی، کہ شکایت رب تعالیٰ سے ہونی چاہیے. ہاں، یہ کہاں، کس یونیورسٹی میں پڑھی ہوئی تھی، کس مدرسے میں پڑھی ہوئی تھی؟ یہ کتنا زبردست عقیدہ ہے کہ بحث نبی سے ہو رہی ہے لیکن شکایت اللہ سے. اللہ نے فرمایا تجادلک، تم سے بحث کر رہی ہو فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور شکوہ اللہ سے. بحث تم سے اے میرے حبیب اور شکوہ مجھ سے. عقیدہ ہے دیکھیں ایک عورت کا جی. اس عورت کی بات اللہ نے عرش اعظم پر سن لی. یہ بار بار آتی تھی، اللہ کے رسول کیا کروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبیۃ صغار، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اور فصاحت اور بلاغت دیکھیے، نبی سے کہہ رہی ہیں ان ضمہم الیہ ضاعوا وَإِن ضَمَمْتُمْ إِلَيَّ جَاؤُوا. زبان ہے اللہ، عربی زبان بہت ریچ لینگویج ہے. جاء یجوع مانے بھوکا ہونا، اور ضاع یزیع کے مانے ضائع ہو جانا. تو ان ضمہم الیہ ضاعوا، اگر میں شوہر کے پاس بچوں کو چھوڑ دوں تو ضائع ہو جائیں گے، وہ تو خود بوڑھے ہیں، اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، بچوں کو کیا سنبھالیں گے. اور وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاعُوا، اگر میں اپنے پاس رکھوں تو کھلاؤں کیا، بھوکے مر جائیں گے وہ. جی زبان دیکھ رہے ہیں، ان ضمہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم، ان ضمہم الیہ ضاعوا وان ضممتہم الیہ جاعوا. کتنی فصاحت اور بلاغت ہے جملے میں. اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے تھے اس بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، لہذا تم ماحولی بار بار آ کر بحث کرتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہاں سے اس مسئلے کا حل بھیجا. اس مسئلے کا حل بیان فرمایا گیا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. وہ مسئلہ بتایا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں الحمدللہ الذی وسع السمع والاصوات، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس کے کان تمام آوازوں کے اوپر محیط، تمام آوازوں کو سنتے. انگریزی میں بول رہا ہو تو بھی سنتا ہے، دنیا کی کسی زبان میں بولے آدمی اس کو سنتا ہے، زبان سمجھتا ہے، اس لیے کہ ساری زبانیں اسی کی دی ہوئی ہیں جی. تو الحمدللہ الذی وسع السمع والاصوات، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جس کے کان تمام آوازوں کو حاوی ہیں، تمام آوازوں کو سنتی ہے وہ ذات جی. میں گھر کے ایک گوشے میں، چھوٹا سا کمرہ تھا، گھر کے ایک گوشے میں بیٹھی رہتی تھی. وہ نبی سے کیا بات کر رہی تھی میں نہیں سن پاتی تھی، لیکن عرش اعظم پر میرا رب اس کی آواز کو سن رہا تھا. میں گھر کے ایک کونے میں تھی، وہ جو بحث کر رہی تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، نہیں سن پاتی تھی میں، اور رب تعالیٰ اس کی آواز کو عرش اعظم پر سن رہے تھے. اللہ، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان. مسئلے کا حل کیا نکلا کہ اس طریقے کی کوئی حرکت کر دے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے. زہار، انت علیہ کا زہر امی جو بول دے، اس مسئلے کو مسئلہ زہار کہا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے بتایا گیا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی. یہ دیکھیں حل بیان فرمایا گیا. پہلے اس کی ماں ہو جاتی تھی، فرمایا گیا ما ہن امہات، ان کی مائیں نہیں ہو جاتی ہیں جی. ان امہاتہم
الا اللائی ولدنہ، مائیں تو ہوتی ہیں وہ جو ان کو پیدا کرتی ہیں. دیکھیں وضاحت کی گئی، ماں کس کو کہا جاتا ہے؟ ان کو پیدا، اس نے پیدا تھوڑی کیا ہے، تو اس کی ماں کیسے ہوئی؟ ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ماں تو وہ ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا بچہ تھوڑی ہے وہ. جی حل کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا. جی یہ نہ ہو سکے تو 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھنا. 59 دن ہو گیا اور چھوڑ دیا، پھر سے شروع کرو، کنٹینیو. یہ سزا ہے. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو پوری بارات کا کھانا کھلاؤ. کھینچ پوری ہونا 60 آدمیوں کی. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا، 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤ. ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل ہونا چاہیے، اور جب تک ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل نہ ہو عورت کو چھو نہیں سکتا، پہلے ان پر عمل کرے. کہا کہ اللہ کے رسول غلام آزاد کروں، میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے. 60 مسکینوں کا کھانا کھلاؤں، یہ بھی میری استطاعت میں نہیں ہے. اور جہاں تک پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے کی بات ہے، میری ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، میں کیا 2 مہینے کا روزہ رکھوں گا؟ اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کچھ غریبوں کو دے دے، تاکہ میرے پاس کچھ ہی نہیں. آپ نے ازواج مطہرات کے پاس خبر بھیجی، سب کے ہاں اللہ کی برکت تھی، کچھ نہیں تھا. ایک ام المومنین کے پاس کسی نے تحفے میں، ارے تحفے دیا کرو بھائی، تو موزن صاحب کہاں گئے؟ ذرا جیب میں ڈالو ان کے. جی تو تحفے میں کہیں سے، اس لیے کہ نبی پر صدقہ حرام ہے. تحفہ آپ قبول کرتے تھے، صدقہ قبول نہیں کرتے تھے. جی تو کہیں پر تحفے میں ایک ٹوکرا کھجور کا آیا ہوا تھا. آپ نے کہا بھیج دو. وہ ٹوکرا آیا، آپ نے اوس ابن صامت کو دیا اور کہا کہ لے جا کر کے غریبوں میں بانٹ دو. کہا کہ اللہ کے رسول ان 2 حروں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. کہا چاہے تو ہی کھا لے. والے تھے، یعنی آم کے آم گٹھلیوں کے دام میں سب. اس سورہ کریمہ کی سب سے عظیم خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ہر آیت میں اسم الجلالہ اللہ موجود ہے. ایسی کوئی سورہ قرآن میں نہیں. اس کی ہر آیت میں، جتنی آیتیں ہیں، تمام آیتوں میں اللہ کا نام آیا ہوا، اللہ کا لفظ آیا ہوا ہے. جی اللہ، کتنی عجیب سورہ ہے. یعنی کتنی آیتیں ہیں؟ آیتیں اس پوری سورہ میں 22 ہیں. جی اور 22 سے زیادہ، کسی آیت میں کئی مرتبہ نام ہے اللہ کا. تو 22 آیتوں میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ کا نام نہ ہو. اللہ. اچھا اب یہیں پر آپ لوگ اس سوال کا جواب دے دیں کہ وہ کون سی ایسی پیاری سورہ ہے جس میں اللہ کا نام ہی نہیں ہے؟ چلیے، پیسے نہیں لایا ورنہ 100 روپے دیتا تھا. لا 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 لا، نہیں، پیاری بڑی سورہ جس میں اللہ کا نام نہیں ہے، سورہ رحمان ہے. جی بہت پیاری سورہ ہے. الرحمن سے شروع ہوتی ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی صفت ہے. اللہ کی سب سے بڑی صفت سے یہ سورہ کریمہ شروع ہو رہی ہے، اور اس میں اسم الجلالہ ایک مرتبہ بھی نہیں آیا ہے. اللہ، یہ سب حیرت انگیز باتیں ہیں. یہ سب قرآن میریکل ہے ہر انداز سے. یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے کہ صاف گویم آنچے در دل مزمرست، یہ کتاب نیست چیزیں دیگرست. کہتے ہیں کہ صاف کہتا ہوں میں، جو میرے دل میں پوشیدہ ہے یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے. کتاب نہیں ہے جس کو ہم کتاب سمجھ رہے ہیں، کتاب نہیں، یہ کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی اور ہی چیز ہے، بتا رہے ہو. جی تو یہ خصوصیت ہے اس سورہ کریمہ کی. اس میں نکتہ یہ ہے ایک کہ مجادلہ کے بعد تناجی ٹو وسپر، کان میں
کوئی بات کہنا، ظاہر ہے کہ کان میں جب کسی کے آدمی کوئی بات کہتا ہے تو وہی سنتا ہے، باقی اور کوئی نہیں سنتا جی۔ اور مجادلہ میں آواز تھوڑی بلند ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی سن سکتے ہیں جی۔ جیسے میں آپ سے بحث کر رہا ہوں تو آپ بھی اس بات کو سنیں گے، سن سکتے ہیں، اور قریب میں کوئی بہت قریب بیٹھا ہو وہ بھی سن لے گا۔ اللہ فرما رہا ہے زور سے کوئی بولے تب بھی میں سنتا ہوں، اور کوئی کسی کے کان میں بولے تب بھی میں سنتا ہوں۔ لہذا مجادلہ کے بعد تناجی کا ذکر آیا ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ، ہمارا رب کیسا ہے؟ کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اگر 3 آدمی ہوں موجود تو چوتھا وہی ہوتا ہے، اور 5 ہوں تو چھٹا وہی ہوتا ہے جی۔ سب کی بات ہے، آدمی وسپرنگ کرے، کسی کے کان میں بولے تب بھی اللہ سنتا ہے، کوئی زور سے بولے تب بھی سنتا ہے، کوئی بحث کرے تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت، اور یہ تو معمولی بات ہے۔ ایک نبی ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے جی، مچھلی کی اتڑیوں میں ہے، نہ اٹھ سکتا نہ بیٹھ سکتا، اور مچھلی اس کو لے کر کے پانی کی گہرائیوں میں ہے، تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں، سمندر ہے، وہاں سے وہ بول رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تعالیٰ عرش اعظم پر سن رہے ہیں کہ میرا نبی کیا بول رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں۔ یہ ہے سماعت اللہ کی جی۔ تو اگر اس عورت کی بات اللہ عرش اعظم کے اوپر سن سکتا ہے، آپ 2 آدمی بات کر رہے ہوں جی تو تیسرا وہ ہوتا ہے، 3 آدمی بات کرو چوتھا وہ ہوتا ہے، 5 آدمی ہو تو چھٹا وہ ہوتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے۔ اور بغیر وسیلے کے تو آپ ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکاریں تو کیا آپ کی آواز نہیں سنیں گا؟ کسی وسیلے کی ضرورت ہے کیا اس کو؟ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وسیلے کے ہماری بات نہیں سنتا، رب تعالیٰ کی اس سے بڑی توہین اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگ اللہ کی توہین کے مرتکب ہیں جی، کہ اس تک بات پہنچانے کے لیے کسی بابا کی ضرورت ہے، کسی بابا کی ضرورت ہے؟ اگر تم ایسا عقیدہ رکھ رہے ہو تو یہ رب تعالیٰ کی سب سے بڑی توہین کے مرادف ہے کہ وہ تمہاری بات نہیں سن رہا۔ شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے جی۔ خطا دونوں سے ہوئی، آدم سے بھی اور ابلیس سے بھی جی۔ ایک سے کہا گیا تھا کر، نہیں کیا، اور ایک سے کہا گیا تھا نہ کر، کر لیا جی۔ اور دونوں نے اللہ سے ایک ایک چیز مانگی۔ کیا مانگی؟ آدم نے کیا مانگا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے رب غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی میرے رب، معاف کر دے تو۔ اور کیوں معاف کرے گا تو؟ اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ تغفر لنا وترحمنا، مغفرت کیوں؟ اس لیے کہ تو رحیم ہے۔ یہ مانگا انہوں نے۔ اور ایک نے کیا مانگا جو سرکش تھا؟ اس نے کہا رب انظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ دیکھے اس نے بھی رب کہا، اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے۔ انہوں نے بھی کہا ربنا، 2 تھے نا آدم و حوا، ربنا ظلمنا، انہوں نے رب کے حوالے سے، اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے ایک چیز مانگی، دی گئی۔ اور شیطان نے بھی اللہ کی ربوبیت کے حوالے سے ایک چیز مانگی، اسے بھی دی گئی۔ شیطان نے بھی بغیر وسیلے کے مانگا، اور بندوں کے کانوں میں کیا بات پھونک دی ہے؟ بالکل نہیں، بغیر وسیلے کے اللہ سنتا نہیں۔ کتنا بڑا بدماش ہے، دیکھو کتنا بڑا بدماش ہے۔ ڈائریکٹ نے اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ رب انظرنی ڈائریکٹ بول رہا ہے وہ، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے۔ یہ دعا اس نے کی اور قبول ہو گئی دعا۔ قال انک من المنظرین، تجھے مہلت دی جاتی ہے، تیری دعا قبول ہو گئی۔ تو آدم نے بھی دعا مانگی، قبول ہو گئی ربوبیت کے حوالے سے، اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ اور دونوں نے بغیر وسیلے کے مانگی دعا جی۔ تو شیطان کی دعا بغیر وسیلے کے، اور کانوں میں کیا ڈال رکھا ہے؟ جب تک کسی بابا کا وسیلہ نہ لو تب تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی سب سے بڑی توہین یہ بھی ہے، لہذا یہ شرک کے قبیل سے ہے، شرک کی قبیل سے ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر،
حشر. اس سورہ میں حشر دو معنوں کے لیے آیا ہے. ایک ہے جلا وطن کرنا. حشر مانے جمع کرنا. حشر جمع کرنا، جمع کرنا. والطیر محشورہ، چڑیاں جمع ہے، قرآن میں ہے 22ویں پارے میں. والطیر محشورہ یا 23ویں پارے میں جمع. تو حشر مانے جمع کرنا. ان لوگوں کو جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر پھینکوا دیا تھا. اس کو کہتے اجلا. اجلا کا مطلب ہوتا ہے جلا وطن کر دینا. یہ قبیلہ تھا بنو نذیر کا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پلان بنایا تھا. جی یہی لوگ تھے. یہودیوں کو پہلے اس اسلام سے بڑی نفرت ہے، پتہ نہیں کیوں، پتہ نہیں کیوں. آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ انبیاء کی اولاد ہیں، انہیں اسلام سے اتنی نفرت کیوں ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. جی اسلام سے اتنی نفرت. انبیاء کی اولاد ہیں یہ، بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا. نبی جہاں کھڑے تھے ایک آدمی کی دیت کے بارے میں آئے ہوئے تھے، کوئی مقتول تھا. تو آپ جس جگہ کھڑے ہوئے تھے اوپر سے پوری چکی پتھر کی وہ آپ کے سر پر گرنے والی تھی. لوگ گرانے والے تھے یہودی. وہ تو جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہونا. آپ ہٹ گئے وہاں سے. جی نہیں تو یہ آپ کو مارنے کے لیے پورا پلان کر چکے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا اور کہا کہ کوئی چیز یہاں سے نہیں لے جا سکتے، صرف ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آئے وہ سب لے جا سکتے ہو، باقی یہاں سے کوئی چیز نہیں لے جا سکتے. تو حشر مانے جمع کرنا. چلو لاک اسٹاک اینڈ بیرل، بولا صاحب بوریا بستر باندھو اور چلے جاؤ. گو لاک اسٹاک اینڈ بیرل، بوریا بستر باندھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے. دفع کر دیا گیا ان کا. تو حشر مانے جمع کرنا، جمع کر کے لاک اسٹاک اینڈ بیرل بھیج دیا گیا، چلو یہاں سے نکل جاؤ. تو حشر مانے ایک تو یہ ہے، اور دوسرا حشر مانے مرنے کے بعد اس میدان میں جہاں حساب و کتاب ہونا ہے وہاں جمع کرنے کا مطلب ہے حشر، جمع کرنا. اور جس جگہ جمع کیا جائے وہ محشر ہے، جمع ہونے کی جگہ، اس میں ظرف. جی یہ عجیب و غریب سورہ ہے. کیوں؟ اس سورہ کا عجیب و غریب نکتہ یہ ہے کہ یہ لفظ سبحہ سے شروع ہوتی ہے، یعنی تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور تسبیح پر ختم ہوتی ہے. دیکھو سبح للہ یہاں سے شروع ہوئی اور اس کے بعد کہاں ختم ہو رہی ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تسبیح سے شروع اور تسبیح پر ختم. لیکن فرق ہے، یہ تو ہے تسبیح سے شروع ہے اور تسبیح پر ختم ہے، دیکھ لو. لیکن فرق یہ ہے کہ شروع میں جو تسبیح ہے وہ بصیغۃ الماضی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ہے، اور آخر میں جو ہے پریزنٹ ہے، پریزنٹ ہے. اور مضارع کا صیغہ جو آتا ہے عربی میں اس کے اندر دو زمانے ہوتے ہیں، ایک حال ایک مستقبل. یہ دو زمانے ہوتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ تسبیح تم نے ماضی میں کر لی نا، اور فی الحال بھی کرو اور مستقبل میں بھی کرتے رہو، کبھی بھی تسبیح سے غافل نہ ہو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ قرآن حکیم کے اسرار، اس کے معانی ہیں. اور جانتے ہیں دنیا کتنا بھی پلان بنا لے، ہمیں مت ڈراؤ. ہم تمہارے پلان سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم تمہارے مکر سے نہیں ڈرتے ہیں. اس لیے کہ جو رب تسبیح کی وجہ سے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکال سکتا ہے وہ ہمیں تمام مصیبتوں سے بچانے والا ہے. لہذا تم اپنی فکر کرو، ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں. رب تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم تسبیح کو لازم پکڑیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح برابر کرتے رہیں. ہمیں ڈرنا کائے کا؟ کیوں ڈریں ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. جی سبح للہ، یہ قرآن حکیم ہے جو ہم کو اسٹیمنا دیتا ہے، جو ہم کو قوت عطا کرتا ہے، جو ہم کو پاور عطا کرتا ہے، جو ہمیں جینے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے، جو ہمارے دلوں سے خوف کو دور کرتا ہے، جو ہمارے ذہنوں سے ٹینشنز کو دور کرتا ہے. یہ وہ معاملہ ہے اور یہ وہ کتاب ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بتایا گیا کہ یہودیوں کی 4 صفتیں ہیں.
یہ ذہن میں رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس قماش کے لوگ ہیں یہ. جی 1.25 کروڑ ہیں، پوری دنیا کے سر پہ سوار ہیں. جی بمبئی میں جتنے لوگ رہتے ہیں خالی اتنے ہی ہیں، اس سے کم بھی ہیں، لیکن پوری دنیا کے اوپر سوار ہیں. یہ معیشت ان کے ہاتھ میں، تجارت ان کے ہاتھ میں، بینک ان کے ہاتھ میں، قوت ان کے ہاتھ میں، ٹیکنالوجی ان کے ہاتھ میں. ایسے لوگ ہیں. اور پہلے بھی یہ ٹیکنالوجی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ تھی. یہ اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اس سورہ میں بیان کیا گیا ہے یہ ٹیکنالوجی، یہ فاسٹ ٹیکنالوجی جو اس وقت ان کے پاس ہے، جو ممالک اسلامیہ کے پاس نہیں ہے. اس وقت بھی جو مسلمان تھے مدینہ کے، اوس اور خزرج، انصار، اور جو مہاجرین آئے ہوئے تھے، ان کے پاس اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی جتنی فاسٹ ٹیکنالوجی اس وقت بھی یہود کے پاس تھی. بتا رہا ہوں ابھی. پہلے ان کی 4 صفتیں بیان کی گئیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ایک صفت، اللہ اور اس کے رسول کے بڑے مخالف ہیں یہ. یعنی اللہ سے اور اس کے رسول سے 36 کا آنکڑا ہے ان کا. یہ اتنے بدبخت ہیں یہ، صرف رسول سے نہیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کا اختلاف صرف نبی سے نہیں ہے، ان کا اختلاف اللہ سے. جو قوم اللہ سے اختلاف رکھے زمین کا بوجھ ہیں وہ، زمین کا بوجھ ہیں وہ. جی اور ان کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے. ہاں ان کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے. تو ایک تو یہ صفت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بہت بڑے مخالف ہیں. اچھا وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، دوسرے بہت بڑے فاسق ہیں. فاسق کا مطلب خرجوا من طاعت اللہ، اللہ کی طاعت سے بالکل نکل گئے. اللہ کیا کہتا ہے ان کے اپوزٹ میں چلتے ہیں. فاسق کس کو بولتے ہیں؟ خرج من طاعت اللہ. 2 صفت. اور ان کی تیسری صفت ہے کہ انہوں نے دوسروں پر بھروسہ کیا ہوا ہے. جی انہوں نے منافقین سے عہد کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ رہو گے. انہوں نے کہا تھا ہاں تمہارے ساتھ رہیں گے، لیکن عین وقت پر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. منافقین ان کے ساتھ نہیں تھے. اور تیسرے، انہیں اپنے قلعے کے اوپر یہ سب بڑی بڑی گڑھیاں بنائے ہوئے تھے، بڑے بڑے قلعے جن کو حصون کہا جاتا ہے. حصن مانے قلعہ جمع حصون. یہ لفظ یہاں آیا ہے. یہ لفظ دیکھیے، لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنة او من وراء جدر. جی قرى محصنہ، جی باقاعدہ قلعوں میں رہتے ہیں. یہ مضبوط گڑھیاں بنا کر کے رہ رہے ہیں یہ، اور انہیں اپنے ان گڑھیوں کے اوپر بڑا ناز ہے. جی تو اب ایک طرف سے دیکھیے، پہلی صفت اللہ اور اس کے رسول کے سب سے بڑے مخالف ہیں. دوسرے یہ فاسق ہیں بہت بڑے. اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ بظاہر دیکھو گے کہ یہ آپس میں متفق اور متحد ہیں، حقیقت میں اندر سے یہ مختلف ہیں ایک دوسرے کے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے. یہ تو اپنے مطلب کے لیے سب کو بلا کر ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں یہودیت کے نام پہ. جی قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے، اور یہ قرآن حکیم سے ثابت ہے. کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے پانی چاہیے، تو وہ پتھر پر جب عصا مارتے تھے تو 12 چشمے نکلتے تھے. ارے بھائی ایک چشمے سے پانی پیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اتنے آپس میں اختلاف کرنے والے تھے کہ ایک بھائی کی اولاد دوسرے بھائی کی اولاد کے ساتھ ایک چشمے پر پانی نہیں پی سکتی تھی. لہذا یہ 12 بھائیوں کی اولاد ہیں. یہ حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے ان کی اولاد ہیں یہ. تو جب ایک چشمے پر سارے بھائیوں کی اولادیں پانی نہیں پی سکتی، اندازہ لگائیے کہ یہ ایک دوسرے سے خود کتنے متنفر تھے، کتنے نفرت کرنے والے تھے. یہ جو جمع کر رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے.
کچھ قومیں ہوتی نہیں کہتے ہیں کہ ہم اس مذہب کے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں تعداد بڑھانے کے لیے. یہ چال ہوتی ہے ان کی، جبکہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. جی ان کو ملا لیتے ہیں اپنے ساتھ. ان کا حال یہی ہے. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی بات کہی گئی ہے کہ تحسبہم جمیعا، تم انہیں متحد دیکھ رہے ہو کہ جمع ہے وہ، وقلوبہم شتیٰ، لیکن ان کے دل مختلف ہیں. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. جی اور ان کا بھروسہ اپنی گڑھیوں میں ہے. یہ سامنے آپ سے نہیں لڑ سکتے. لا یقاتلونکم جمیعا، یہ سارے کے سارے مل کر آپ سے نہیں لڑ سکتے. الا فی قری محصنہ اور من وراء جدر، دیوار کے پیچھے سے یہ لوگ لڑتے ہیں. اور آج بھی دیکھو فلسطین میں فلسطینیوں کو الگ کرنے کے انہوں نے دیوار قائم کی ہے. جدران، یہ جدار کی جمع ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے نہیں؟ 1400 سال پہلے جو بات کہی گئی آج دکھائی دے رہی ہے. یہ لڑتے ہیں تو دیوار کے پیچھے سے لڑتے ہیں. یہ جی سامنے آ کر ان کی ہمت نہیں ہے لڑنے کی. تو یہ بہت بڑے بزدل ہیں. یہ تو 4 صفتیں بیان کی گئی. 4 صفتوں کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ. ایک ولی خزی الفاسقین، فاسق و فاجر ہے. یہ اللہ کی طاعت سے نکل، اللہ کچھ کہتا ہے کرتے کچھ ہیں. اور تیسرے بہت بڑے بزدل ہیں. یہ لڑتے ہیں تو دیواروں کے پیچھے سے. اور من وراء جدر، جدار کی جمع جدر، یہ والز کے پیچھے سے لڑتے ہیں، دیواروں کے پیچھے سے. یہ سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں کرتے. اتنے بڑے بزدل ہیں یہ. اور چوتھی چیز، بظاہر دیکھتے ہو کہ یہ متحد ہیں مگر دلوں کے اعتبار سے یہ مختلف ہیں. یہ ایک یہودی دوسرے یہودی سے نفرت کرتا ہے. یہ 4 صفتیں مضبوطی سے ذہن میں رکھو ان کے بارے میں. جی کیا کتابیں نے، سبحان اللہ، کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دیا ان بدماشوں کا. اتنے بزدل ہیں، دیوار کے پیچھے سے لڑنے والے عورتوں کی طرح سے. اب بتایا جا رہا ہے کہ مومن علی مر التاریخ، علی مر العصور، 3 ہی طریقے کے ہیں پوری ہسٹری میں. ان دا ہول ہسٹری، پوری تاریخ میں مومنوں کی 3 ہی قسمیں رہی ہیں. جی ایک انصار، ایک مہاجر، اور ایک ان کے بعد آنے والے مستقبل میں. جی فرمایا گیا. دیکھیے کیا بات کہی گئی ہے. علی مر العصور، پوری ہسٹری میں ہمیشہ 3 ہی قسم کے لوگ رہے ہیں. ایک تو جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جی، اور ایک جہاں آئے ہیں انہوں نے ان کی مدد کی ہے آنے والوں کی. جیسے مکہ سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ، ایسے ہمیشہ ہوا ہے پوری تاریخ میں. ہجرت کر کے لوگ آتے ہیں، وہاں کے لوگ جو رہتے ہیں ان کی مدد کرتے، تو وہ انصار ہوئے ہو. تو یہ ہجرت کرنے والے ایک، اور جو وہاں ہیں وہ انصار، ان کی مدد کرنے والے. اور اس کے بعد جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. چلیے پڑھ لیتے ہیں وہ 3 آیتیں. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، وہ مہاجر فقراء جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یہ مومن کی ایک قسم ہے. اچھا، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے ان کو جگہ دی. جی جگہ دی، انصار، مدد کی ان کی. اور تیسرے والذین جاؤوا من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے یہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر گئے، جی اے اللہ ان کو بخش دے. یہ 3 طریقے کے مومنین ہیں. جی اس میں مومن کی ایک شان بیان کی گئی ہے. کیا؟ آج وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے. آپ دیکھیں گے کہ سکھ بیچارے، وہ گاڑیاں رکتی ہیں تو کھانا زبردستی دیتے ہیں، کھاؤ بھوکے نہ سو. جی غیر مسلموں کے ہاں دیکھیں بہت ساری تنظیمیں ہیں جو لوگوں کو راشن بانٹتی ہیں، کھانا بانٹتی ہیں. ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، ہمارے ہاں کوئی نہیں. ہم نے یہ سوچا ہے الحمدللہ، ایک ہاسپٹل کا جگہ لی جا چکی ہے الحمدللہ، ایک ہاسپٹل جہاں پر فری میں علاج ہو ایک، اور دوسرا اطعام الطعام، کم سے کم ابھی تو میں نے سوچا ہے کہ 50 یا 100 آدمیوں کا کھانا شام میں کھا لی کہ بھوکا نہ سوئے کوئی. یہ ارادہ ہے. دعا کریں
کہ کامیاب ہوں اس کے اندر. تو یہ چیز جو ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ لوگ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں اس کی ضرورت ہو. در حقیقت اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے. ایک آدمی آیا، بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فاقہ زدہ ہوں، بھوکا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا میرے اس مہمان کو کون لے جا کر کے اپنے گھر کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس پر رحم کرے. پیشگی آپ نے دعا دے دی، اس لیے کہ آپ نے امہات المومنین کے پاس خبر بھیجوائی کچھ ہے، کہا کہ نہیں گھر میں اللہ کی برکت ہے، کو کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا میرے اس مہمان کو کون ہے جو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے، اللہ اس پر رحم کرے. حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنے گھر لے جاتا ہوں. گھر پہ آئے، کہا کہ اللہ کے رسول کا ایک مہمان ہے، میں نے اس کو مہمان بنا لیا ہے. اور رسول نے کیا کہا معلوم ہے؟ اللہ اس پر رحم کرے. کہا کہ کھانا تو نہیں ہے، وہ بچوں کے لیے بچا ہے، اگر بچے رات میں کھانا نہیں کھائیں گے تو رات بھر سونے نہیں دیں گے، وہ بھوکے سو جائیں گے، خالی بچوں کے لیے ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں، ایسا کرو کہ جتنا کھانا ہے بچوں کا وہ سامنے رکھ دینا اور چراغ بجھا دینا، اور ساتھ میں ہم لوگ بیٹھیں گے، وہ یہ سمجھے گا کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں، سب ساتھ میں کھا رہے ہیں، اور بچے کھانا کھا کر سو گئے. تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا سکے. اس طرح انہوں نے چراغ بجھا دیا اور اس نے وہ پورا کھانا جو بچوں کا تھا وہ کھا گیا. وہ صبح جب مسجد نبی میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرا پڑے. کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تمہارے بارے میں، اور تم نے جو یہ حرکت کی ہے یہ بتی بجھانے کی، چراغ بجھانے کی، اللہ اس پر مسکرا پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ بندوں کے بعض بار اعمال کے اوپر مسکراتے ہیں. جی رب تعالیٰ کی مسکراہٹ ثابت ہے، اس کا ہنسنا ثابت ہے. جی اس کی ذات کے مطابق، ما یلیق بشانی، ہنستا کیسے ہم لوگوں کی طرح نہیں، اس کی شان کے مطابق وہ ہنستا. کہا کہ تمہاری اس ادا کے اوپر رب مسکرا پڑا ہے. بتائیے ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی ادا کے اوپر رب مسکرا پڑے، بتائیے کتنے بابرکت لوگ رہے ہوں گے، وہ کتنے عظیم الشان لوگ رہے ہوں گے. تو چاہے آپ کے گھر پہ کچھ ہو یا نہ ہو، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی غریب ایسا لگے پڑوسی غریب ہے تو کھانا بھجوا دو. پہلے ہمارے ہاں اب تو چیز نہیں ہے. مالیگاؤں کے بارے میں ہم نے سنا کہ غریبی بہت تھی، تو اب بھی بہت غریب ہیں. 2,000 روپے فیس کے اوپر جھگڑ پڑتے. میں کہتا چھوڑ دو، جان دو، نہیں دے پا رہا جان دو. تو کہتے ہیں کہ بوڑھے جو ہوتے تھے بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے ارے وہ آیا نہیں ساتھی ہمارا، ذرا اس کے گھر سے آگ مانگ کر کے لاؤ. پہلے وہ آگ ایک دوسرے کے ہاں سے مانگ کر کے چولہا جلاتے تھے. پہلے ماچس واچس کہاں لوگ استعمال کرتے تھے. جی تو اگر پتہ یہ چلتا کہ آگ نہیں دیا تو پریشان ہو جاتے تھے. کہتے تو اس کے ہاں کھانا بھیجوا دو، شاید اس کے ہاں چولہا نہیں جلا. تو یہ محبتیں کہاں رہ گئیں؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں سے نکل گئی ہیں. قرآن جن جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، ہماری ساری حرکتیں قرآن حکیم کے بیان کے خلاف ہیں. اسی وجہ سے یہ سارے عذابات ہمارے اوپر مسلط ہیں، اس لیے کہ ہم نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہوا ہے. یہاں بتائیے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ، اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہو، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ حقیقت میں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے جبکہ ان کو ضرورت ہے اس چیز کی. وہ بچوں کا کھانا کھلا دیا، کتنی بڑی قربانی ہے. اللہ رب مسکرا پڑا ان کی اس ادا کے اوپر. تو یہ چیز نہیں ہے ہمارے اندر. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. جی ایک نقطہ دیکھو، پہلے ان کے قلعوں کا تذکرہ کیا گیا. حصون، مانعتہم حصونہم. قلعہ، قلعے میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی محفوظ ہو جاتا ہے نا. جی اللہ فرما رہا ہے یہ قلعے تمہیں محفوظ نہیں رکھ سکتے. جی اور مان بات قرآن کا تذکرہ ہو رہا ہے. جی لو انزلنا هذا القرآن على جبل، قرآن اتنا طاقتور ہے کہ اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پتہ کیا چلا؟
ان کی قلعوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ پناہ نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد قرآن کا انداز بیان دیکھیے قرآن کے بارے میں کہ یہ بھی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے یہ تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تو محفوظ کون ہوا؟ قرآن محفوظ ہوا۔ تو قلعوں سے زیادہ محفوظ ہے قرآن حکیم، حفاظت کرنے والا۔ لہذا اگر تمہیں اپنی حفاظت مطلوب ہو تو قرآن حکیم کے قلعے میں آ جاؤ۔ ایک قلعہ تمہارا ہے جو پتھروں کا بنا ہوا ہے، پہاڑوں سے بنا ہوا ہے، اور ایک قلعہ ایسا جو پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو طاقتور کون؟ جی قرآن حکیم۔ لہذا قرآن حکیم کے قلعے میں آ جاؤ، یہ قلعے تمہیں نہیں بچا سکتے، قرآن حکیم ایک قلعہ ہے، اس قلعے کے اندر آ جاؤ، یہ تمہیں بچا لے گا۔ یہ مطلب ہے یہاں معنیتہم حصونہم کے بعد اس آیت کو اس سورہ کریمہ میں لانے کے لیے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اچھا، سورہ ممتحنہ ہے، اس کا جو محور ہے گفتگو کا، البرا والولا، بالفاظ دیگر الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ پوری سورہ کریمہ کی تھیم ہے۔ جی اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت ہو۔ اچھا، عجیب بات ہے اس سورہ کریمہ میں کہ اس میں 2 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ اسوۃ حسنہ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ، پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ۔ یہ 2 مرتبہ کیوں کہا گیا کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی آپ کے لیے اسوہ حسنہ؟ دیکھیے 2 مرتبہ یہاں دیکھیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ 2 مرتبہ اسوہ حسنہ ہے، کیا ہو؟ ایک اسوہ حسنہ کس لیے ہے؟ اللہ کی عبادت کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت سے برأت بیزاری میں ابراہیم علیہ السلام اسوہ حسنہ ہے۔ جی اپنے باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اپنا دیار چھوڑ دیا، برات مانے چھوڑ دینا، بری ہو جانا۔ جی تو بری ہو گئے یہ، کیوں؟ غیر اللہ سے برأت کے معاملے میں حضرت ابراہیم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ جی کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنا، اس میں حضرت ابراہیم کو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہونا چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ دیا انہوں نے توحید کے لیے، یہ مطلب ہے۔ اور دوسری جگہ جو آیا اسوہ حسنہ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اجتناب معاصی یعنی گناہوں سے اجتناب کے باب میں اسوہ حسنہ۔ جی اس لیے دونوں کا محمل الگ الگ ہے، اس وجہ سے 2 مرتبہ اسوہ حسنہ آئے گا۔ اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ جو غیر مسلم ہیں کافر ہیں، جو تم سے لڑتے نہیں، سب مل جل کر کے رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا۔ لہذا اسلام کا دل بہت فراخ ہے۔ ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں ہو، غیر مسلم ہو، لیکن تمہارے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے قرآن حکیم، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ جی ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کر سکتے ہو، منع نہیں کرتا اسلام۔ اچھی بات ہے۔ اس میں ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے اس سورہ کریمہ کے پس منظر میں۔ ایک صحابی ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتع، ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنا لیا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فوجی معاملہ تھا۔ جی اور فوجی راز جو ہوتا ہے نا وہ لیک نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یہ تو ہر حکومت اس کو مانتی ہے کہ فوجی جو راز ہوتا ہے اس کو لیک نہیں کیا جاتا، یہ بہت بڑا جرم ہے، قابل گردن زد نہیں ہوتا، اس کو پھانسی دے دیتے اس کو۔ حاتب بن ابی بلتع ایک عورت کو ایک خط دے کر کے بھیجتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کو دے دینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ فوجی راز لیک کرنے کے مرادف، فوجی راز لیک کرنا تھا، اس سے مسلمانوں کا کتنا نقصان ہو سکتا تھا۔ نبی کو معلوم ہے کہ کسی کو معلوم نہیں، مکہ والوں کو اچانک پہنچ رہے ہیں اور وہاں وہ لوگ تیار بیٹھے ہوں تو
کتنا خطرناک معاملہ تھا جو حاتب ابن ابی بلتع سے ہوا. جبرائیل نے آ کر کے خبر دے دی کہ اللہ کے رسول یہ خبر لیک ہو گئی ہے. ہاں لیک ہو گئی, کیا بات ہے؟ کہا کہ روضہ خاخ ایک جگہ, روضہ خاخ ایک جگہ ہے, وہاں پر ایک عورت ملے گی, اس کے پاس وہ لیٹر ہے جو کفار مکہ کے پاس پہنچنے والا ہے. حضرت علی کہتے مجھے اور زبیر اور مقداد ابن اسود کو, مقداد ابن اسود بہت بڑے پہلوان تھے, حضرت علی بھی پہلوان ہی تھے, تو یہ پہلوان سب دوست تھے سب. تو ان کا دوست مقداد ابن اسود, یہ پہلوان اور حضرت زبیر, ان تینوں کو بھیجا, پکڑو اس عورت کو. وہ روضہ خاک پر وہ عورت ملی, وہ کہا کہ نکال وہ خط کہاں ہے؟ کہا کہ کون سا خط؟ میرے پاس کوئی خط وط نہیں. کہا کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا, جی صادق ہے, خط تیرے پاس ہے. خط اگر نکالا نہیں تو ننگا کر دوں گا تجھے, نکال خط کو. اس نے اپنے جوڑے میں سے نکال کر کے دیا. اوقاس کا لفظ ہے, اوقاس, عین قاف الف صاد, اپنے جوڑے سے نکال کر کے خط دیا. جی یقین دیکھیے, یقین دیکھیے کہ نبی نے کہہ دیا تو خط اس کے پاس, خط اس کے پاس ہی ہے. جھوٹ بول رہی ہے, میرا نبی جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے کہ جو بات بولتا ہے وہی کے تناظر میں بولتا ہے, وہی کے ذریعے. اور پھر یہ خط جب لائے گا تو دیکھا حاتب بن ابی بلتع کی سائن ہے. حضرت عمر نے تلوار نکال, کہا کہ اللہ کا رسول حکم دیجیے منافق کی گردن مار دیتا ہوں. کہا کہ کیا کر رہے ہو عمر, یہ بدری صحابی ہیں, اللہ اکبر, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر سے جھانک کر دیکھا ہے, نہیں قتل نہیں کر سکتے, بخشے بخشائے ہیں سب. پھر پوچھا آپ نے ایسا تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے وہ خط بھیج دیا تاکہ کفار یہ سمجھیں یار حاتب بن ابی بلتع نے یہ بات ہمیں پہنچائی ہے, لہذا ان کے بال بچوں کو کوئی تکلیف نہ دو. نہیں تو اللہ کے رسول میرے بال بچے میرے رشتہ دار وہاں ہیں, ہم لوگ حملہ کرتے تو بال بچوں کو مار سکتے تھے, جو میرے بال بچے وہاں ہیں, جو میرے رشتہ دار وہاں ہیں. اللہ کے رسول میری نیت صاف تھی. جی یہ حاتب ابن ابی بلتع کے واقعے کے پس منظر میں یہ چیز ہے. اس کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف کا محور اساسی جو مین ایکسس ہے اس کا, جس کے اوپر یہ پوری سورہ گھومتی ہے, دو چیزیں ہیں, وحدت الدین اور وحدت الصفوف. جی دین ایک ہونا چاہیے, جی سارے مل کر دین کے اوپر عمل کرو ایک, اور دوسرے تمہاری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں, دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں. اور سورہ صف ہے, صف کا مطلب ہوتا ہے ایک صف میں آ جاؤ. وہ بچوں سے بولا جاتا ہے, ہمارے کیوں میں آتے بچے تو ان کو عربی میں ڈائریکٹ بولتے صفن صفا, صفن صفا, جو تو قرآن میں ہے. تو بچوں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے, اچھا تو فرشتے اس طرح کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور جیسے ہم لوگ ایسے کھڑے ہوئے صف در صف, صفن صفا, کیوں میں آ جاؤ, کیوں میں آؤ. تو اس کا نام ہے کیوں, یعنی ایک ہی لائن میں سارے بچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ کہتے وحدت الصفوف, تو تمہاری صفوں کے اندر تو رکھنے پڑے ہوئے ہیں, کوئی اس راستے پر جا رہا ہے, کوئی اس راستے پر جا رہا ہے, کوئی اس راستے پر. ہمارے یہاں وحدت صفوف نہیں ہے, صفوں میں اتحاد نہیں ہے. اور دوسرے دین کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے, توحید کو شرک, شرک کو توحید بنایا ہوا ہے. تو وحدت دین بھی نہیں, وحدت صفوف بھی نہیں, لات جوتے کھاؤ, لات جوتے کھاؤ. اس میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا. جی احمد ہوگا, اس میں بشارت دی انہوں نے. تورات اور انجیل اور سارے جو صحیفے ہیں, ساری کتابیں ہیں, وہ سب ایک ہی ہیں. جی اس لیے کہ وہ سب ایک ہی چراغ کی روشنی ہے, سب کا مصدر ایک ہے, سب کا مصدر ایک ہے, سب وہیں سے آئی ہیں. تورات بھی وہیں سے, انجیل بھی وہیں سے جہاں سے قرآن ہے, سب کا مصدر ایک ہے. لہذا ہم کتاب پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ تمام منزل کتابیں ہم ان پر ایمان لاتے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب ایک ہی مصدر, ایک ہی مشکات اور ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں. تو ایک کا انکار کرو گے تو چراغ کا انکار ہو جائے گا نا, اس لیے کہ سب ایک ہی مشکات سے ہیں, ایک ہی چراغ سے. تو اس میں حضرت عیسیٰ نے آپ کا نام احمد بتایا. احمد پورے قرآن حکیم میں ایک بار ہے,
آپ کا نام نامی صرف ایک بار ہے یہاں پہ اسی سورہ میں، اور محمد کا نام 4 مرتبہ ہے پورے قرآن حکیم میں. جی سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے، 136 بار ہے پورے قرآن حکیم میں. جی احمد ایک بار آیا صرف اسی سورہ صف میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ آپ کا نام نامی پورے قرآن میں آیا. سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے. جی ان کا ذکر، ان کا نام 136 بار آیا ہے پورے قرآن حکیم میں. جی احمد کا اور محمد کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ جی احمد اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل، اور اس میں تفضیل کو آسان زبان میں سمجھیے کہ اس کو جب مضاف کر دیا جائے تو یہ انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے. یعنی احمد الحامدین لربہ، اپنے رب کی دنیا میں جتنے بھی تعریف کرنے والے ہیں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. یعنی ہمارے نبی نے اپنے رب کی اتنی تعریف کی ہے کہ اتنی تعریف کسی اور نے نہیں کی، کسی اور شخص نے نہیں کی. اور کچھ تعریف کی چیزیں ابھی اللہ نے بتائی نہیں ہیں نبی کو، وہ کلمات نہیں بتائیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بخشوائیں گے تو سجدے میں چلے جائیں گے، اور اللہ انہیں سکھائے گا کہ یہ میری تعریفیں کہیے، یہ چیزیں کہیے. آپ اللہ سکھائے گا کہ یہ چیزیں ہم نے آپ کو بتائی نہیں تھیں، لہذا اب یہ چیزیں آپ بولیے، میری اس طریقے سے تعریف کیجئے. یہ تعریفیں میں نے اس سے پہلے آپ کو نہیں بتائی ہیں، اب میں بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے میری تعریف کیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی اسی طریقے سے تعریف کریں گے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت انہیں بتائے گا. اور جب تعریف کریں گے تب آواز آئے گی. اللہ فرمائے ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، آپ اشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے. یہ ہمارا نبی ہے، اس وجہ سے آپ کو شفیع المذنبین کہا جاتا ہے، گنہگاروں کی سفارش کرنے والے. جی تو یہ ہے ہمارا نبی. تو احمد کا مطلب احمد الحامدین لربہ، تمام تعریف کرنے والوں میں سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرنے والا، کہ اس سے زیادہ کسی نے رب کی تعریف نہیں کی. اس کا مطلب ہوا احمد. اور محمد یہ اسم مفعول ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تعریف اگر کسی انسان کی گئی ہے تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 5 مرتبہ تو خالی مؤذن بولتا ہے اللہ کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول، تعریف ہی تو ہے. اور ہم لوگ درود شریف میں کتنی بار پڑھتے ہیں، آپ کا نام لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، کتنی بار بولتے ہیں ہم لوگ. ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ نمازوں میں آپ کا نام لے. اس سے بڑی سعادت اور اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑی فضیلت اور کسی شخص کی کیا ہو سکتی ہے. جی یہ ہے نبی کی فضیلت. تو محمد کا مطلب سب سے زیادہ دنیا میں جس کی تعریف کی گئی، اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی. اور احمد کا مطلب دنیا میں سب سے زیادہ جس نے اپنے رب کی تعریف کی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے آپ کا ایک نام احمد ہے اور آپ کا ایک نام محمد ہے. بقیہ جو آپ کے نام ہیں وہ آپ کی صفات کے دائرے میں آتی ہیں. جی یہاں کافروں کی ایک بیوقوفی اور ایک جہالت اور ایک حماقت بیان کی جا رہی ہے. یریدون لیطفئوا، اس آیت کریمہ کی یہ تشریح آپ نے نہیں سنی ہوگی کبھی. جی دیکھو، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، منہ سے. جی فمن کی جمع افواہ، اپنے منہوں سے. دنیا کے تمام اللہ کے نام ماننے والے سب جمع ہو جائیں، ایسے سورج کی طرف پھونک ماریں تو ایک تو سورج تک ان کی پھونک پہنچے گی نہیں، سورج بجھے گا نہیں، اور دوسرے لوگ یہی کہیں گے تو اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے، سورج کہاں ہے، تیری پھونک کہاں تک جانے والی، تو سب سے بڑا احمق ہے. اور تیسرے پھونک کر کے تھک جائے گا، کائے کو اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. تو گویا جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، جب تم سورج کی طرف منہ کر کے پھونک مارو تمام مل کر کے تو سورج کی روشنی ختم ہونے والے نہیں ہے، تمہاری پھونک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. سارے لوگ مل کر اگر پھونکیں اور تو ایک تو آپ کی پھونک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، دوسرے سورج کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا،
تیسرے تمہارے حصے میں صرف اور صرف تھکن آئے گی، تھکن. تو جو لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسلام کو مٹا دیں یہ بیوقوف بھی ہیں، اور اس طریقے سے ان کے پھونکنے سے اسلام کا کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور تیسرے خالی تھک رہے ہیں، یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ اس آیت کریمہ کی شرح ہے جو میں نے کی ہے الحمدللہ. یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ اپنے نور کو پورا ہی کر کے رہے گا اگرچہ کافرین نہ چاہیں. جی وہ تو ہوتا ہی. سورہ جمعہ میں اللہ کی ایک صفت کے ساتھ دوسری صفت آئی ہے. اللہ کی صفت ملک، کنگ، بادشاہ. اس کے ساتھ قدوس ہے، پاک بادشاہ. ہاں یہ بادشاہ کے ساتھ پاک لانے کی کیا ضرورت تھی؟ قدوس یہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ الطاہر من کل ما یصفہ بہ المشرکون. جو صفتیں اللہ کے ساتھ یہ منسوب کرتے ہیں تمام چیزوں سے پاک ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دنیا کے جتنے بادشاہ ہیں غلط فیصلے بھی کرتے ہیں، عیب ہے ان کے اندر نقص ہے، کمیاں ہیں ان کے اندر. بادشاہ جب اقتدار میں آتا ہے تو اپنی بادشاہت کے زعم میں اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے کے بعد پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتا ہے جن کا تعلق ظلم سے ہے، عدل اور انصاف سے خارج چیزیں ہوتی. لیکن میرا رب ایسا بادشاہ ہے جو بالکل پاک ہے، جس سے غلطی نہیں ہوتی کبھی، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. لہذا بادشاہوں سے جو بھی بادشاہ غلطی ہوتی ہے، لیکن ایک بادشاہ ایسا ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی، تمام غلطیوں سے پاک ہے. سو اس وجہ سے ملک کے ساتھ قدوس کا لفظ لایا گیا. یہ اس کے بعد کہا گیا کہ جو لوگ کتاب پانے کے بعد کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ یہود کی طرح ہیں. اور یہود کی مثال بتایا گیا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. ان کی مثال جن کو تورات دی گئی تھی، یہودی، ثم لم يحملوها انہیں دی گئی تھی، انہوں نے اٹھایا نہیں. کمثل الحمار یہ گدھے کی طرح، حمار مینس ڈونکی، گدھا، گدھے کی طرح ہے. یحمل اسفارا جو بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے. تو یہودی یہ کتاب تورات لادے پھر رہے ہیں تورات لادے پھر رہے ہیں. قرآن نے کہا کہ تم گدھے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دی جائیں تو گدھے کو کیا معلوم کہ ان کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی تم ہو، تم کو کتاب دی گئی مگر تم خالی اٹھائے پھر رہے ہو، اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. اور گدھے تم سے بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں کہ میرے اوپر اتنی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اسے معلوم ہے. لیکن تم کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنی قیمتی بات ہے، تو تم تو گدھے سے بھی بدتر ہو. تم کو معلوم ہے کیا چیز لگی، اس کو معلوم نہیں گدھے کو کیا چیز لدی ہوئی، تو تم گدھے سے بھی بدتر ہو. کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے کی طرح ہو جس کے اوپر کتابیں لگی. صفر کی جمع اسفار، صفر مانے کتابیں، کتاب لدی ہوئی. جی اور آگے بڑی عجیب بات فرمائے گی، بیس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ. نقطہ یہ ہے کہ کسی کو کتاب دی جائے اور کتاب کے اوپر عمل نہ کرے تو یہ عمل نہ کرنا تکذیب آیات کے مرادف ہے. گویا کہ اس نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی جھٹلایا. اللہ اتنا بڑا گناہ ہے. ذالک مثل الذین کذبوا بآیاتنا. کتاب دی جائے اور آدمی اس سے نفع نہ حاصل کرے، اس پر عمل نہ کرے، تو گویا کہ یہ عمل نہ کرنا کتاب ملنے کے بعد تکذیب آیات کے مرادف ہے. گویا کہ اس نے آیات کو جھٹلایا. اللہ کی کتنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آگے سورہ منافقون ہے، اس میں بڑی عجیب و غریب چیز ہے، پڑھتا ہوں. متوجہ ہیں؟ اس لیے کہ ایک حیرت انگیز بات میں بتانے جا رہا ہوں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا اذا جاء اجلها، یہ آخری آیت ہے سورہ منافقون کی. اللہ کسی آدمی کو مؤخر نہیں کرے گا، تاخیر نہیں کرے گا، لیٹ نہیں کرے گا جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے. جی نکتہ سمجھ میں آئے؟ یہ سورہ کریمہ سورہ منافقون 63 نمبر کی ہے. جی شروع سے آپ دیکھیے تو اس کا جو نمبر ہے 63واں ہے، 63. اور ہمارے نبی کی عمر 63-60. جی 63. آپ کے موت کی خبر دی گئی ہے، 63 سال ہو گئے آپ. اور اس کے بعد تغابن ہے. تغابن کا
محور اساسی قیامت ہے، یعنی آپ کے بعد صرف قیامت آنے والی ہے، بیچ میں کوئی نبی آنے والا نہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، صرف قیامت آنے والی ہے۔ لہذا جو یہ کہے کہ نبی کے بعد کوئی بروزی نبی، ذلی نبی، حقیقی نبی، کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ آپ کے درمیان اور قیامت کے درمیان کوئی ہے ہی نہیں، آپ کا انتقال ہوا کہ اس کے بعد صرف قیامت ہے۔ سورہ منافقون کے بعد ڈائریکٹ سورہ تغابن ہے۔ جی اچھا، یہ تو ایک نکتہ ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قیامت اور آپ کے درمیان جی کسی نبی کا برزخ نہیں ہے، بیریئر نہیں کسی کا۔ اچھا، ایک نکتہ اور، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ منافقون میں صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے آخر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اگر نفاق آ جائے، منافقت آ جائے، تو اس کا علاج صرف دو چیزیں کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر اور صدقہ۔ لہذا دو چیزیں کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جی، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں۔ تو اللہ کا ذکر ایک، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو میں نے تم کو دیا اسے خرچ کرو۔ گویا کہ ذکر اور صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ دونوں چیزیں نفاق کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ، اور یہ حدیث بھی ہے کہ اپنے مریضوں کی دوا، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ دے کر کے کرو۔ جی، یہ روحانی علاج ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، گولیاں دیتا، وہ مادی علاج ہے، تو ہم صرف مادی علاج کرتے ہیں۔ مادی علاج کبھی کبھی کام نہیں کرتا جہاں دعائیں کام کرتی ہیں۔ جی، جہاں روحانی علاج کا مطلب نہیں ہے کہ کسی بابا کے پاس جا کر کے تعویذ لے لو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، بلکہ روحانی علاج کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ دے کر کے اپنے مریضوں کی دوا کرو۔ جی، تو نفاق کا علاج ذکر اور صدقہ ہے۔ ایسے ہی صدقے سے آدمی اچھا ہو جاتا ہے مادی طور پر بھی۔ جی، سورہ تغابن مانے ہار جیت، اللہ نام ہی، یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے، ہار اور جیت کا دن۔ دنیا میں ایک مرتبہ ایک ٹیم ہارتی ہے، پھر جیت جاتی ہے، پھر جیتتی ہے، پھر ہار جاتی ہے، ہار جیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا جہاں ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ وہاں پر نو آپشن، کوئی آپشن نہیں۔ جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ تغابن اور غبن کا مطلب ہوتا ہے یہ چیز آپ کی تھی، یہاں بہت ساری چیزیں ہیں اور دوسروں کو دینا ہے، اب میں کیا کرتا ہوں، ایسا ہینڈ کرچف نکال لیتا ہوں، یہ غبن ہے، اس کو غبن کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کی چیز میں لے لیتا ہوں، میرا حق نہیں ہے، اس کو غبن بولتے۔ کہتے ہیں اس نے غبن کر لیا، مال غبن کر لیا۔ غبن کا ہی تو مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میرا نہیں تھا، میں نے لے لیا۔ تو غبن کیوں کہا گیا قیامت کے دن کو؟ اس وجہ سے اللہ کافر سے کہے گا جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا، اگر تو ایمان لاتا تو دکھائیں تیری جگہ کیا ہوتی، جنت میں دکھایا جاتا، یہ تیری جگہ تھی۔ اب وہ دوسروں کو مل گئی ہے تیری جگہ، تو دوسرے نے تیری چیز لے لیا نا، اسی کو تو غبن کہتے ہیں۔ تو ہذہ سورۃ التغابن، یہ سورہ تغابن ہے۔ بتایا جائے گا کہ جنت میں یہ تیری جگہ تھی اگر تو ایمان لاتا، تو ایمان نہیں لایا تو اب تو جہنم میں آ گیا۔ اب جو تیری جگہ تھی وہ دوسرے نے لے لی ہے، اسی کو تو غبن کہتے ہیں، دوسرے کا مال کوئی دوسرا لے لے، ہذا غبن، اس کو غبن بولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں کئی چیزیں بتائی گئی، غور سے سنیے۔ ایک چیز تو ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں جو ہو رہا ہے اور آپ کے اوپر جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ قضاء اور قدر سے آ رہی ہے، اللہ کے حکم سے آ رہی ہے۔ ایک چیز، جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ قضاء اور قدر سے آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے وہ۔ اچھا، لکھا ہوا ہے اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ لکھا ہوا ہے اور اس کا سبب بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تو جو کچھ آ رہا ہے وہ قضاء اور قدر سے آ گیا ہے،
اور قضا اور قدر جو چیز لکھ دی گئی وہاں اس کا ریزن بھی لکھ دیا گیا ہے جی کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں تمہارے تعلق سے اس ریزن اس بنا پر کیا جا رہا ہے. تو جو قضا اور قدر جو بھی مصیبت آ رہی قضا اور قدر سے آ رہی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر ہے اللہ کے اذن سے ہوتی ہے جی. ایک چیز ہے تو یہ جو بھی مصیبت آئے وہ قضا اور قدر سے ایک. اور دوسری چیز دوسرا حکم یہ ایک حکم ہے. اچھا دوسرا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول حکم یہ دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو پہلا عقیدہ ہے کہ جو بھی مصیبت آئے یہ سمجھو کہ قضا اور قدر سے آیا ہے ایک. اور دوسرے حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تیسرے توکل فلیتوکل المؤمنون توکل. تین چوتھا تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں بچو ان سے. یہ دشمن ہے جی. کیسے؟ اگر بچے اور بیویاں آپ کو شریعت مطہرہ کے اوپر رہنے نہ دیں معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے آپ کو حلال راستے سے ہٹا کر کے حرام راستے سے کمانے کے لیے کہیں تو یہ دونوں آپ کے دشمن ہیں جی. دونوں آپ کے دشمن ان سے بچو یہ دشمن ہیں تمہارے. کتنا ہو گیا 1 2 3 4 یہ 4 چیزیں ہیں. اور 5ویں چیز اللہ نے یہ حکم دیا ہے الامر بتقوی اللہ اللہ کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے. کتنا؟ ما یستطیع الانسان جتنا انسان کی استطاعت ہو اتنا تقوی اختیار کرنا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں سمجھے اس کو اصول دے دیا گیا ہے. ایک آدمی کا بار بار پیشاب نکل جا رہا ہے کوئی بیماری ہے اس کی پانی چھڑک لے وہاں پر ہو گیا نماز پڑھ لے کیا ہے. اس لیے کہ مستطاعتم جتنی تیرے پاس طاقت ہے اتنا ڈر. طاقت نہیں ہے نا وہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے وہ. تو ایسی تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے دائرے میں آگے بہت زبردست آیت کریمہ ہے معمولی آیت کریمہ نہیں ہے یہ جی. بہت زبردست آیت کریمہ ہے. جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرنا ہے یہ بتایا گیا. یہ 5 چیزیں مضبوطی سے پکڑیں آپ. کون کون سی؟ جو بھی چیز تمہارے اوپر آتی ہے مصیبت قضا اور قدر سے آتی ہے یہ عقیدہ رکھو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ پر توکل کرو. اور جو بیٹے اور بیویاں اور بیٹیاں یہ سب آپ کو غلط راہوں پر ڈالنے کی کوشش کریں تمہارے دشمن نے آگاہ رہو ان سے بچو ان سے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جتنی استطاعت ہو اتنا تقوی اختیار کرو. تو 1 2 3 4 5 فاتقوا اللہ ما استطعتم. یہ بہت عجیب و غریب بات کہی گئی. پھر اس کے بعد سورہ طلاق ہے. اس میں جانتے ہیں سورہ طلاق میں تقوی کا لفظ بار بار ہے. تقوی کا لفظ کیوں؟ اس لیے کہ طلاق پر اگر معاملہ منتج ہوتا ہے بات طلاق تک پہنچتی ہے تو اس کا سبب ضعف تقوی ہے. تقوی نہیں ہے آپ کی زندگی میں اس وجہ سے معاملہ وہاں تک پہنچ رہا ہے. یہ کمی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا ایک عجیب و غریب بات کہی جا رہی ہے یہ لے کر کے جاؤ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. برابر ہے. اچھا آپ نے اللہ پر توکل کیا لیکن وہ چیز مل نہیں رہی ہے. ہذا سوال. ایک چیز آپ کو لینا ہے اللہ سے آپ نے توکل کیا ہوا ہے بھروسہ ہے اللہ پر کہ وہ چیز ملے گی لیکن مل نہیں رہی ہے. مل نہیں رہی ہے. توکل تو آپ نے کیا لیکن وہ چیز مل نہیں رہی ہے. اس کا جواب دیا جا رہا ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر چیز کو دینے کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. تیرے مزاج کے مطابق ہم فوراً نہیں دیتے. ہم نے جو مقرر کر رکھا ہے وقت معین ہم نے جو وقت مقرر کرا وہ تیری مصلحت کے مطابق ہے. لہذا ہم تجھے وہ چیز دینے کے لیے ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں. وہی کہا گیا قد جعل اللہ. اب توکل ہے تو توکل پر وہ چیز ملنی چاہیے. اب اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ مل نہیں کی رہی. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ دیر کیوں ہو رہی ہے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت متعین کر رکھا ہے جی. وہ وقت آ جائے گا آپ کو مل جاتا ہے. اور یہیں پر ایک نقطہ بھی معلوم ہوا. شادی ہو گئی
4 سال بچے نہیں ہوئے، 6 سال نہیں ہوئے، اب شیطان آتا ہے. بہن کتنے سال ہوئے شادی کو؟ 6 سال ہو گئے. دکھائے ڈاکٹر؟ ہاں سب ٹھیک ہے، میاں کا بھی سب کلیئر ہے، میرا بھی سب کلیئر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کوئی تو بھی کچھ کرا دیا ہے لگتا ہے. دیکھو شیطانہ دونوں نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈال دیا. دیٹ از وسوسہ، یہ وسوسہ. ہاں کسی کا تو اب علاج فلاں بابا ہے نا، فلاں مزار ہے نا، مل جاتا ہے وہاں پر. اب یہ گئے، بچہ پیٹ میں آ گیا، وہاں پہنچے، کہتے ہیں بابا نے دی. ارے بے وقوف، قرآن میں اس کا جواب ہے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. جہاں تو پہنچا ہے نا، دیا اللہ ہی نہیں ہے، وقت وہی متعین تھا. بابا نے کیا دیا؟ بابا کیا اوقات دینے کی؟ یہ اس سوال کا جواب ہے. ملا کیسے؟ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہر چیز کا اللہ نے دینے کا وقت متعین کیا ہوا ہے. وہ وقت ہے، تو اگر نہ بھی جاتا تو وقت آنے پر وہ چیز تجھے مل ہی جاتی، چاہے جاتا یا نہ جاتا. تجھے مل رہی تھی، پہنچا دیا شیطان نے. اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی ایک چال بتائے گی کیسے کرتا ہے. یہ تو وہاں پر پہنچاتا کیسے؟ یہی ہے، سورہ حشر ہی میں ہے. جی دکھاتا ہوں سورہ حشر. یہ سب ذہن میں رکھو. کمثل الشیطان، شیطان کی طرح. اذ قال للانسان اکفر، وہ انسان سے بولتا ہے شیطان اکفر، کافر بن جا، کفر کر. اچھا کفر کر لیا. فلما کفر، جب وہ کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، میں تجھ سے بری ہوں بولتا ہے. اب ایسے ہی سولی پر چڑھا دیتا اور بھاگ لیتا ہے وہاں سے. جیسے بدر میں کافروں کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا اور بھاگ نکلا، اور اس کی توجیہ ریزن بتاتے ہوئے بھاگا. انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ فرشتوں کے ساتھ تھا، وہ تو دیکھ ہی رہا تھا کون اتر رہا ہے. اور انی اخاف اللہ، اب دیکھو میں اللہ سے ڈرتے. کون سا ڈرنا ہے بھی تیرا؟ کون سا ڈرنا ہے جھوٹے؟ کون سا ڈرنا ہے تیرا؟ جی تو یہ ہمیشہ یاد رہے. سورۃ طلاق، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا. اس شیطانہ کو یہ کہنا چاہیے تھا ہر چیز کا اللہ نے وقت متعین کر رکھا ہے. بعض کو 14 سال پر ہوئے ہیں بچے. جی 14 سال پر بچے ہوئے، کہیں نہیں گئے وہ، پھر بچہ کیسے ہوئے؟ کیا بات ہے. پھر مسائل ہیں کہ اگر بچی کی شادی ہوئی، چھوٹی ہے ابھی، بالغ نہیں ہوئی ابھی، وہ شادی ہو گئی. جیسے ہوتا ہے کبھی شادی ہو جاتی ہے رشتہ داروں میں، چلو بچی سے نکاح ہو جاتا ہے، جب بڑی ہو جائے گی یا لڑکے بڑے ہو جائیں گے تو پھر رخصتی ہو جائے گی، شادی ابھی کر دیتے. اب طلاق ہو گئی تو اس کی عدت کیا ہے؟ بولے 3 مہینے. 3 مہینے. ایک اور ایسی عورت جس کی ماہواری بند ہو گئی ہو، اس کے لیے بھی 3 مہینہ. اور جس عورت کو 3 طلاق ہو گیا اس کے لیے 3 حیض ہے. 3 حیض، مہینہ نہیں، حیض سے دیکھا جائے گا. اچھا. اور جس عورت کا شوہر مر گیا ہو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہے. جس عورت کو حمل ہو اس کی عدت کیا؟ وضع حمل ہے. ابھی طلاق دیا، تھوڑی دیر میں جو ہے بچہ ہو گیا، نکل گئی وہ، جی اس کی عدت پوری ہو گئی، وضع حمل. یہ سارے مسائل یہاں بیان کیے گئے. ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا، اگر آدمی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیتا ہے، ایک طلاق دیا ہے، تو اس کو گھر سے نہ نکالے، گھر ہی میں رکھے اس کو. لا تخرجوهن من بیوتہن، ان کا گھر ہے وہ، ان کو گھر سے مت نکالو. اس لیے کہ ابھی 2 طلاق تو باقی ہے نا، گھر میں رکھو، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دل میں بات ڈال دے، رجوع کر لو اس سے. جی سورۃ تحریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں شہد تھا. ڈانٹ آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کرتے تو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دیا. اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی بغیر اللہ کی اجازت کے کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اچھا یہ جو آپ نے حلال کیا ہے، یہ حرام چیز حرام کر لیا ہے تم نے، حلال چیز کو
اس کا ریزن ارضاء ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ اس کی وجہ بتائی گئی۔ یہ جو آپ نے حلال چیز کو، شہد کو حرام کر لیا ہے، کیوں؟ تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کے رضا۔ نقطہ اس بات یہاں یہ ہے کہ عام طور پر آدمی اللہ کے حکموں کی نافرمانی پر آمادہ کب ہوتا ہے؟ بچوں کی وجہ سے یا بیویوں کی وجہ سے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ آگاہ رہو، رب تعالیٰ فرماتا ہے آگاہ رہو، انہی کی وجہ سے، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف، ان کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے یہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ یہ نبی کو ڈانٹ پڑی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نے ایک چیز حلال کر دی ہے، شاید حلال ہے، آپ کیسے حرام کر رہے ہیں؟ بیویوں کے رضا چاہیے، ارضاء ازواجک، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بڑے پیار سے کہا گیا واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے اپنے نبی سے۔ دیکھو ایک غلطی ہوئی، غلطی پر عتاب کیا گیا، عتاب کے ساتھ، ڈانٹ کے ساتھ فرمایا واللہ غفور الرحیم، میرے نبی آپ کو دلگیر ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ اپنے نبی سے، اللہ، تو ہم کو کتنا پیار کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم دی گئی ہے ہم کو اپنے نبی سے کتنا پیار ہونا چاہیے، اس لیے کہ اب ہمارا رب ہمارے نبی سے اتنا پیار کرتا ہے۔ واللہ ڈانٹ ہے، ڈانٹ کے بعد کہا جا رہا واللہ غفور الرحیم، کتنا پیار ہی تو ہے، اور کیا ہے، پیار ہی تو، معاف کر دیا گیا۔ بولے تو کسی بچے سے کہا جائے ارے حرکت کیوں کی تو نے، ایسی حرکت کیوں کرتا، یہ تو ڈانٹ ہوئی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر اس کو انعام وغیرہ دے دیتا ہے، غفور الرحیم ہے، کیا بات۔ اب یہ شہد کا معاملہ تھا، چپکے سے آپ نے اپنی 2 بیویوں کو کہا کہ دیکھو اس وجہ سے میں وہاں رک جاتا تھا، کیا اس لیے کہ ان کے پاس شہد تھا اور دوپہر میں پانی میں گھول کر کے شہد رکھتی تھیں وہ، تو میں وہاں بیٹھ کر کے پی لیتا تھا۔ یہ مطلب دیکھو یہ بات اور کسی کو نہیں بتانا۔ اب وہ حضرت عائشہ سے کہا تھا، انہوں نے حضرت حفصہ سے بتا دی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ 2 عورتیں جو ہیں، سقط قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے، یہ دونوں کون تھیں؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں برابر اس کوشش میں تھا کہ حضرت عمر سے پوچھوں کہ یہ دونوں ہیں کون جن کا نام نہیں لیا گیا، اور کما کہا گیا تم دونوں۔ تو حضرت عمر نے ایک دفعہ ان سے کہا واہ عجبن، عجیب بات ہے، تم کو معلوم نہیں؟ ارے وہ عائشہ اور حفصہ ہیں، ایک تو میری بیٹی ہے اور دوسرے وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما۔ جی اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے اسرار اور چھپی ہوئی باتوں کو کسی سے نہیں بیان کرنا چاہیے، اور شوہروں کو بھی اپنی بیویوں کی چھپی ہوئی باتوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جی یجب علیہ حفظ اسرار بعضہما، ایک دوسرے کے جو راز ہیں، ایک دوسرے کی جو راز کی باتیں، پوشیدہ باتیں ہیں، وہ کسی کے اوپر ظاہر نہ کریں۔ یہ ایک پاک مذہب ہے جو پاک تعلیمات کا حامل ہے، پاک تعلیمات دیتا ہے۔ اس کے بعد 2 نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی وہ کافرہ تھی، وہ، اور حضرت نوح کی بیوی وہ بھی کافرہ تھی، اور دونوں عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ کسی مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان القرابۃ غیر نافعۃ بدون الایمان، ایمان کے بغیر کسی بھی قسم کی قرابت، کسی بھی قسم کی رشتہ داری نفع بخش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں دونوں، اور بیوی اور شوہر کا تعلق بڑا لطیف ہوتا ہے، بڑا گہرا ہوتا ہے، وہ ایسا گہرا رشتہ اور کسی کا نہیں ہوتا۔ اتنا گہرا رشتہ ان دونوں عورتوں کا نبیوں کے ساتھ ہے، لیکن نبی ان دونوں کو نہیں بچا سکے۔ پتہ چلا ان القرابۃ غیر نافعۃ بدون الایمان، اگر آدمی کے پاس اپنا عمل نہ ہو، اپنا ایمان نہ ہو، تو پھر نبی بھی اسے نہیں بچا سکتا، نبی کی قربت بھی، نبی کی رشتہ داری بھی اسے نفع بخش نہیں ہو سکتی، اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ یہ 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔